نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہجر کے جو آخری 3 رکوع ہیں، رکوع 4، 5، 6، ان میں غالب مضمون ایمان بالرسالت کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان باغات میں پوری سلامتی کے ساتھ اور پورے امن کے ساتھ۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب کوئی آزمائش نہیں ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو بھی ان کے سینوں میں باہم کدورتیں ہوں گی وہ ہم نکال دیں گے۔ انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو نیک لوگوں کے درمیان بھی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کچھ کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کدورتیں ہوں گی وہ ساری نکال دے گا۔ اخواناً، وہاں پر وہ بھائی بھائی ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ناراضگی دور بھی ہو جائے پھر بھی رکاوٹ رہتی ہے، آدمی اس سے آنکھیں چار نہیں کرتا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پوری محبت سے ایک دوسرے سے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور انہیں جنت میں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس جنت سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہر وقت اللہ کی یہ دونوں شانیں ہمارے سامنے رہیں۔ اگر صرف اللہ کی شان غفوری اور رحیمی رہی تو پھر انسان جری ہو جاتا ہے گناہوں پر۔ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، بس اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اور یہ بات کہہ کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کتنے پیارے اشعار لگتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، رشوتیں لے کر، لوٹ مار کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے جہنم کی تدبیریں کرتے جاؤ۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کا ذکر ہو تو یہ بھی پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کا باغی بنا دیتا ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے، ہر وقت ڈراوے ڈراوے ہیں۔ توازن یہ ہے کہ دونوں شانیں بیان ہوں۔ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نہ اتنے جری ہو جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو ہی نہیں، اور نہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تصور بڑا خوفناک محسوس ہو۔ نہیں، ہو جائے غلطی تو کوئی بات نہیں، سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پیار کرنے والا ہے۔ تو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی بتائیے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ان 2 شانوں کی ایک عملی مثال آ رہی ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے ایک ہی تھے، لڑکوں کی شکل میں آئے خوبصورت، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے عذاب برپا کیا۔ شان غفاری بھی اللہ کے سامنے آ گئی، شان رحیمی بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب کی شان بھی سامنے آ گئی انہی فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حال سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ اس سے پہلے یہ قصہ آ چکا ہے سورہ ہود میں بھی۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، فقالوا سلاما، تو آ کر کہا سلام۔
قال ان منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ تفصیل سورہ ہود میں آ چکی ہے۔ ان کے سامنے ایک تلا ہوا بچڑا رکھا تھا، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، ڈر گئے، دشمن تو نہیں ہے جو میرا نمک نہیں کھا رہے، تو کہا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا صاحب علم ہوگا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے غلام حلیم، بڑا برداشت کرنے والا بیٹا۔ حضرت اسحاق کے لیے آتا ہے غلام علیم، ایسا بیٹا جو بڑا صاحب علم ہے۔ ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔